سفر کرتے ہوئے آپ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کا خادم تھا جس کا نام تھا شیخ علی. اس نے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا، جس سے قرضہ لیا ہوا تھا وہ راستے میں آ گیا اور شیخ علی سے کہا میرا قرضہ واپس کرو، جو تم نے پیسہ لیا واپس کرو، ادھار لیا ہوا ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا اس وقت یہ میرے ساتھ کہیں کام سے جا رہا ہے، اس وقت اس کے بعد پیسے ہیں بھی نہیں، واپس آ کے یہ دے دے گا. اس نے کہا نہیں جی مجھے ابھی چاہیے. خواجہ صاحب نے فرمایا تمہیں کہا تمہیں مل جائے گا. اس نے کہا جی آپ نہ بولیں مجھے پیسہ چاہیے. حضرت کو جلال آ گیا. چادر جو اوپر اوڑی ہوئی تھی آپ نے اتار کے نیچے پھینکی. فرمایا اس چادر میں سے جتنا تیرا قرضہ ہے لے لے، جتنا تیرا قرضہ ہے اونچی لے لے. اس نے کہا جی یہ چادر ابھی آپ نے میرے سامنے اپنے کندھوں سے اتار کے پھینکی ہو تو خالی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا تجھے کہا ہے تجھے جتنا تیرا قرضہ ہے اس میں سے لے لے، خبردار زیادہ کی کوشش نہ کرنا، جتنا تیرا ہے اتنا. جب آپ نے بار بار کہا وہ گیا، اس نے چادر میں ہاتھ ڈالا تو آگے سونا ہی سونا، چادر میں سونا ہی سونا. اس کا دل چاہا میں زیادہ اٹھا لوں، اس کا ہاتھ سوکھ گیا لالچ میں. اس نے کہا زیادہ اٹھا لوں، ہاتھ خشک ہو گیا، چیخا میرا ہاتھ خشک ہو گیا ہے. فرمایا تجھے کہا تھا جتنا تیرا ہے اتنا لے، تو نے لالچ کی ہے، یہ تجھے اس کی سزا ملی. اس نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں، میرا ہاتھ ٹھیک کیجئے. آپ نے دعا فرمائی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اس نے چادر سے ہاتھ باہر نکال کے کہا میں نے قرضہ بھی معاف کیا، میں نے اس کو قرضہ بھی معاف کیا، آپ نے مجھے معاف کیا، میں نے اس کو قرضہ معاف کیا. چادر میں کیا کچھ بھر دیا اندازہ کریں. او جی او مسلح چکیا سونے دی کانا ہی کانا، ہن کتے نے کہانیاں. پاکستان کا قرضہ اتارو، لیتے لوگوں سے چندے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ جی سونے کی کانیں نکل آئیں. سب فراڈ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں تو کرو نا، کر کے دسو. ایک نگاہ مارو نا، اور رشیا کا سارا تیل جو ہے زمین کے اندر وہ پاکستان میں آ جائے، سعودیہ کا سارا تیل ادھر آ جائے. کرو نا نگاہ مار کے. اور انبیاء کو منوانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. انبیاء کے بعد کوئی کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا، نیور. زیادہ سے زیادہ دعا ہوگی اور وہ پوری ہو جائے اللہ کی مرضی، اس کو آپ کرامت کہیں گے. وہ کسی کی بھی پوری ہو سکتی ہے، کسی غیر مسلم کی بھی ہو سکتی ہے. یہ جتنی جدید سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر تو غیر مسلموں کے ذریعے ہوئی ہیں. جدید جو ہے، قدیم ٹھیک ہے ہماری کنٹریبیوشن ہے. یہ زمین کے نیچے تیل کس رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا ہے؟ 8 سے آلموسٹ 200-250 سال پہلے. یہ پنسلوینیا امریکن سٹیٹ ہے جس میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا. اور آپ کے بزرگ تو پچھلے 1000 سال سے کلیم کر رہے ہیں جی نگاہ چکتے سن عرش مولا تے تھلے نگاہ مارتے سن 70 زمینوں پار ہو جاتے سن، تیل بھی کراس. یہ جو بخاری مسلم میں جس تیل کا ذکر ملتا ہے نا، وہ دیے میں جلانے والا، وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا. وہ اس وقت کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، سرسوں کا تیل، اور ہنڈیا میں بھی، یا زیتون کا تیل. یہ مٹی کا تیل یا پیٹرول یا ڈیزل، یہ تو 200-250 سال پہلے وہ بھی وہ کنواں موجود ہے. ہم نے کئی دفعہ اپنے ویڈیوز میں اس کی تصویر بھی لگائی ہے. اور سر ایڈون، اتنی مٹھی داڑھی ماشاءاللہ ان کی ہے، کرسچن سنجے منو انہوں نے بزرگ. پھر سر ایڈون نو میں تو دعوے سے کہتا ہوں جن کو انہوں نے بزرگ کلیم کیا، آپ ان سے نماز سنیں نا تو ان میں سے اکثر کو نماز بھی نہیں آتی. تجوید کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا، ویسے ہی سنا دیں. سنت اذکار سنے کوئی نہیں آتے. وہ جی بزرگ دل کا جان، او چھڑ دے دل نو. میں میکینیکل انجینئر ہوں نا، میں اپنے مشین ڈیزائن کا آپ کو فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، کوئی بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. سمجھانا تو دور کی بات ہے، صرف یہ بتا دے کہ لکھا کیا ہوا ہے. اس طرح علم ٹرانسفر ہوتا ہے میرے بھائی، ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا. محنت کرنے سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں. او جی وہ چڑیا اڑ لیتی ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑ سکتے؟ سر چڑیا تو اڑتی بھی ہم نے دیکھی ہے، بزرگوں کو بھی C-130 میں سوار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جا کے 10,000 فٹ نہیں 1,000 فٹ کی بلندی سے ہی نا انج کر کے تھلوں کھولنے سائیں آپ لینڈ کرن گے آخرت ہی کہتے ہیں نا جی، سائیں آپ سامن گے، وہ اپنے آپ کو سامن خدا کے لیے. وہ چڑیا کو اللہ نے ڈومین دی ہے، اس کی وجہ سے اشرف المخلوقات اگر کوئی شخص ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ چڑیا کی طرح اڑ سکے. وہ تو ہم ہر انسان چڑیا سے بہتر ہے. تو یہ مرید ان کے اڑ کے بتائے نا، پیر تو اڑ نہیں سکتے تو مرید بھی اڑ کے بتائے نا. ان کو تو ہم کاکپٹ پہ بٹھا دیں نا پہلی دفعہ
اور ان کے مریدوں کو ساتھ سوار کریں نا کہ سائیں جڑے نے خود لینڈ کران کے جہاز، کوئی ان کا مرید بھی نہ جہاز میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو. اس طرح ہوتا ہے. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک لیتی ہے سمندر کے نیچے. 1.5 گھنٹہ. اے بزرگ کوئی منونا ادھا گھنٹہ ہی روک کے دس دبے. 15 منٹ، چلو 15 منٹ، 5 منٹ ہی کوئی بزرگ سمندر تھلے سانو سا روک کے دس دے تو پھر ویل مچھلی افضل ہوگی بزرگوں سے. ظاہر ہے اس قسم کا انہوں نے بتایا. ہاتھی پاؤں مار کے زمین پہ 40 کلومیٹر دور تک دوسرے ہاتھی سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. بابا دیوار کے پیچھے کمیونیکیٹ کر کے بتا دے. خدا کے لیے اللہ نے ہر چیز کو مختلف کوالٹیز دی ہوئی ہیں. ان کوالٹیز سے کسی کی بزرگی میں فرق نہیں پڑتا. انسان کو اللہ نے ایک چیز ایسی دی ہے جو اسے ممتاز کرتی ہے، اس کی عقل ہے. ایک بیل کے سامنے دوسرا بیل ذبح ہوتا ہے نا، اور اگر بیلوں کو یہ پتا چل جائے کہ میری بھی باری آنی ہے تو وہ چھڑا کے بھاگ جائیں، لیکن ان کو عقل نہیں ہے. وہ بس ان کی جو انسٹنکٹ ہے نا اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. جو اللہ نے ان کو ایک ڈیٹم لیول کی جتنی سمجھ دی ہے بس اس سے زیادہ نہیں وہ کر سکتے. انسان تو پہلے سوچ